نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تطع بالہوى فیضلک عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قر عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اسلام دشمن افلاطونی قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، ظاہراً باطناً قرآن و سنت او دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرن اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج کا درس تصوف دا موضوع خواہش نفس ہے۔ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید اور کتا آیا جڑا ہر ویلے انسان دے اندر پونکدا رہندا ہے، انسان دی ذہن دے اتے خلقی خیالات سڑدا رہندا ہے، اینو دنیا دا طالب بناوندا، شیطان دا پجاری بناوندا اور انہاں دے پجاریاں دا پجاری بنا کے ذلیل و رسوا کردا، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے خلق دے پاسے دڑاوندا، دنیا بھی گندی کردا، قبر بھی گندی کردا اور آخرت بھی گندی کر دیندا، تے نفس امارہ دی ہر خواہش شیطان دے آن دا ایک دروازہ آیا، تے نفس امارہ دا علاج یہی ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کیتا جائے، بلکہ اللہ دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح کرتا جائے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق او دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے سامنے کردا رہے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے۔ ٹائم و سپیش، کسے سکل، خلقی حصو حرکت، آرزو تمنا مراد اور ہر مرضی چو نکل جائے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، اور ہر لمحہ خلوت و جلوت دے اندر مراقب رہے اور قلباً اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر لمحہ تیانے مولا چا، حضور مولا چا، طلب مولا چا، محبت مولا چا، عشق مولا چا گزارے، لیکن نعمت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حاصل ہونے یا اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل نہ حاصل ہونے یا، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ دی روح جڑی ہے یہ جنونی عشق ہے، اقبال نو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچنا، پھر اللہ سونا محبت کرے گا، خود قرآن کریم بھی رب سونے دسے اللہ سونے چونکہ انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا تے اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اپنے اندر نو نورانی کرے تاکہ دی روح اس جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان ہو پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جہاں دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ تے ماسوا اللہ اور دی
ہر چیز اللہ اور بندے درمیان حجاب، اور سب تو بڑا حجاب نفس امارہ ہے۔ اس واسطے انہوں مزکی کرنا ضروری ہے، انہوں مطمئنہ بنانا ضروری ہے، انہوں فنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ فنا نفس تو بغیر فنا قلب حاصل نہیں ہو سکتا، اور دل ذات مولا چ ڈب نہیں سکتا، محبوب مست نہیں ہو سکتا، جہدے بارے ڈاکٹر لمحہ فرمان دیا کہ درویش خدا مس شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ یہ نعمتاں تاں ہی ملنی ہیں کہ انسان ان لوگوں کی صحبت چ بیٹھے جنہوں نے نعمت حاصل ہے، اور وہ سچے اللہ والے ہیں، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، نفس شیطان، دنیا اور پجاریاں، دشمن، علماء، مشائخ نے، یہ سچے اللہ والے ہیں کہ انہوں کی صحبت چ بیٹھ کے انہوں کو توحید دی انعکاسی نوری فیض حاصل کرے، تاکہ انسان معاصو اللہ تو قلباً بیزار ہو جائے، اور ادھا بیزار ہوئے کوشش کرے تو معاصو اللہ کا خیال نہ ہوئے، انہیں فنا و نیستی دا جمعیت دا اور محویت دا کمال حاصل ہوئے انہوں، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل سے لقا کروائے، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، تلاش مولا چ نکلے، صراط مستقیم تے چلے، یہ نہیں وہ رستہ ہے انسان دے دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک جاندہ ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا قلبی ذکر حاصل کرے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب الہی کرے، تاکہ انہیں ولایت دی نعمت بڑھے، باطنی دنیا چ داخلہ نصیب ہوئے، باطنی اسرار دل دیاں کھانا مشاہدہ کر سکے، اور پھر دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے، دی روح اس باطن چو جسم چو نکل کے باطن چو پرواز کر دیں اللہ دی بارگاہ تک جائے، لیکن نعمت عمل قرآن و سنت نہ مل رہی ہے، معاصوہ اللہ تو الگ ہونا مل نہیں ہے۔ تیسرا سب تو بڑا جڑا حجاب ہے نفس امارہ ہے، یہ خلاف اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاں ہی فرمایا سی جہاد جڑا جہاد اکبر ہے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ لکھ دے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ نفس دے نال مقابلہ کرن تو ود کے میں نے کچھ بھی زیادہ سخت گل محسوس نہیں ہوئی، کدے میں غالب آیا کدے اے غالب رہا۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت دیر عباس موصلی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں، موصلی رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کردے سکے کہ اے نفس، نہ تو دنیا دے شہزادیاں دے نال نعمت حاصل کرنا ہے، اور نہ ہی نیک بندیاں نال مل کے طلب آخرت وچ محنت کرنا ہے، گویا میں تیرے نال جنت اور دوزخ دے درمیان قید ہاں، اے نفس تینوں حیا نہیں ہوندی۔ کیسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے کہ نفس تو ود کے کوئی سرکش جانور ہے ایدہ دا نہیں جڑا لگام دین دے زیادہ لائق ہوئے۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ریاضت دی تلواراں نال اپنے نفس نہ جہاد کرو، اور ریاضت دیاں 4 قسماں نے، پہلی ہے کھان دے وچ خوراک کٹ رکھو، دوسری نیند کٹ رکھو، تیسرا کلام بے قدرے ضرورت ہی کرو، چوتھا لوکاں دی اذا نو برداشت کرو۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ ایک حکیم دا قول ہے کہ جیدے اتے نفس غالب ہویا وہ ایدی شہوات دی محبت سے گرفتار ہویا، اور مقہور و ذلیل ہو کے ان دی خواہشات دی قید وچ پھس گیا، تے ایدی لگام وہ دے ہاتھ وچ آ، وہ جتھے چاہے انہوں کسیٹ کے لے جائے، تے ہون ایدہ دل نیکیاں تو محروم ہو گیا ہوئے گا۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمان دیا
عشق الہی دراصل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ ایک دوسرے بزرگ کا فرمان ہے کہ دوام ذکر ہی عشق الہی ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ معشوق نو ترجیح دینا ہی عشق ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ دنیا چ رہن نو ناپسند کرنا عشق الہی ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دنیاوی تعلقات والے نو اللہ سونے نے عشق الہی تو محروم کرتا۔ تو مزید آپ نے فرمایا کہ جیڑا عشق بھی معاوضے وچ کیتا جائے وہ دا حال یہ ہے کہ جدو معاوضہ ختم ہویا تو عشق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا تو نکلیے اور نفس کو مزکی بنائیے تاکہ فنائے قلب دی نعمت حاصل ہو جائے، قلب ذات مولا جو ڈبے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان اور اسلام دشمن قوتاں اسلام پاکستان انسانیت دشمناں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔